الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شعبہ حفظ ناظرہ کے اساتذہ کے لیے جو ہدایات الگ سے اکابرین کی پیش کی جاتی ہیں، آج ان میں سے 4 باتیں ہیں۔ 3 باتیں تو اپنی ذات سے متعلق ہیں اور ایک بات طلباء سے متعلق ہے جو ان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے۔ 3 باتیں جو اساتذہ کی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے پہلی بات ہے کہ اپنے تدریس میں مدرس کا مخلص ہونا۔ دوسری بات ہے مستقل مزاج ہونا۔ تیسری بات ہے اپنے اساتذہ سے تعلق اور ان کی خدمت کرتے رہنا۔ یہ 3 باتیں حفظ ناظرہ کے اساتذہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور عالمیت کے اساتذہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ چونکہ یہ اخلاقی پہلو ہے، اخلاق کے محتاج تو ہم سب ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں خدمت کرتے ہوں۔ اخلاق کے بغیر آدمی کہلانے کے قابل نہیں رہتا، انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو پہلی چیز تو اخلاص نیت ہے، دوسری چیز استقامت اور مستقل مزاجی ہے، تیسری چیز اپنے اساتذہ سے تعلق اور ان کی خدمت۔ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، بلکہ حدیث کی روشنی میں ہی دیکھ لیا جائے تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار ظاہر سی بات ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ تو اہل علم حضرات کی خاص وصیت بھی ہے اور تلقین بھی ہے کہ مدرس روزانہ اپنی نیت کی درستی کرے، ہر دن مدرسے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے، درسگاہ میں داخل ہوتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کرے۔ میں کس نیت سے آ رہا ہوں آج پڑھانے کے واسطے؟ آج کی مہنگائی کے دور میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے آدمی وقت فارغ کر کے بچوں کو جھیل کر پڑھا کر جو اس کے عوض میں جو اس کا گزارے کا سامان ہو رہا ہے وہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ وہ صرف اس ادارے کا نہیں، دنیا کے کسی بھی ادارے کا ہو، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو ہم نہیں بتا سکتے کہ بھئی وہاں پر 6 گھنٹے کا جو ہے 40,000 دے رہے، 6 گھنٹے کا جو ہے 50,000 دے رہے، بلکہ وہ چھوڑ دیجئے دے رہے یا نہیں دے رہے، اگر جو اس کا خیال کر رہے ہیں وہ بھی اگر مدرسہ کھولیں گے نا تو تب وہ کیا کرتے معلوم ہوتا خود۔ آج جب بولتے ہیں نا بھئی اساتذہ کی تنخواہیں بھاری ہونا چاہیے، تو ٹھیک ان صاحب سے اگر بولا جائے کہ بھئی آپ کھول دیں ادارہ اس طرح کا اور ایک استاذ کی تنخواہ 50,000 سے شروع کریں، تو پھر دیکھیں کرتے ہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی وقت کے لیے بولا جاتا ہے، بولنا آسان ہے، کر کے دکھانا تب پتہ چلتا ہے جب آدمی کو حالات پیش آتے، انتظامی امور پیش آتے۔ تو اس لحاظ سے عملی طور پر، عرفی طور پر تو حال یہ ہے کہ بھئی ہم جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کا عوض اور معاوضہ اتنا نہیں ہے کہ جسے معاوضہ کہا جا سکے، اور ہم کوشش کر لینے کے بعد بھی وہ چیز ہم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی ناظم سے جھگڑا کر لو، ناظم کو پہ کیس کر دو، مدرسے پہ کیس کر دو، اور رابطہ مدارس اسلامیہ کے نگران سے جا کے کر لو، کچھ بھی کرو، ظاہر سی بات ہے کہ میری 15,000 کی تنخواہ 25,000 تو ہونے والی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو محتمم، چاچا ماموں خالو ہی کیوں نہ ہو محتمم، تو بھی نہیں دیتے۔ تو جب یہ چیز عملی طور پہ ہونے والی نہیں ہے تو اب اس پہ گفتگو کرنا بیکار ہے، زبانی جمع خرچ ہے۔ کتنے اس پر مضامین لکھ دیے نہیں گئے اور کتنے بیانات نہیں ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی ہے کہ وہی متوسط درجے سے ہی چلتا ہے انسان۔ تو اب جو میں محنت کر رہا ہوں اس محنت کا معاوضہ جب دنیا ہو ہی نہیں سکتی ہے تو کم از کم محنت کی تو حفاظت کر لوں، اور محنت کی حفاظت انسان کی اس کی نیت کی درستگی سے ہوتی ہے۔ اس واسطے ہر استاد جب بھی درسگاہ میں داخل ہو یہ الفاظ چاہے زبان سے بول لے یا تصور میں لا لے کہ اے اللہ میں آپ ہی کی رضا کے لیے درسگاہ میں آیا ہوں اور آپ ہی کی رضا کی خاطر یہاں بیٹھا ہوں، آپ ہی کی خوشی کی خاطر بچوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ جملے بولتے رہے اپنے زبان پر۔ اس کے علاوہ تنخواہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، یہ سب چیزیں انسان کو حاصل ہوتی بھی ہیں، کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ تنخواہ ایک لازمی چیز ہے، باقی عزت ملنا، طلباء تو بہر صورت استاذ کی عزت کرتے ہیں، شہرت ملنا وہ تو
تکوینی چیز ہے، وہ کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی۔ محنت کر کے بھی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن آس پاس کے لوگ بھی نہیں پہچانتے اسے، اور کوئی بندہ جلدی مشہور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں مقصود نہیں ہیں، تنخواہ مقصود نہیں ہے، عزت مقصود نہیں ہے، شہرت مقصود نہیں ہے، مقصود رضا الہی ہے۔ اس لیے مقصد سے آدمی ہرگز اپنے سوچ کو اور اپنی نیت کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ مدارس میں کتنی تنخواہ رہتی ہے، شہرت مدرسے میں پڑھانے سے کون سی بڑی شہرت مل جاتی ہے۔ تو اس واسطے نیت کی درستگی پر بہت توجہ ہو۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ نیت پر ہی اعمال کا مدار ہے، ہر شخص کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر میری نیت رضا الہی کی ہے تو مجھ سے اللہ ضرور راضی ہوں گے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائیں پھر اس پر کیا حالات آتے، کیا مشکلات، کیا پریشانیاں آتی، اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی دیتے۔ مدرس کی نیت جب اچھی ہوتی ہے تو پھر طلباء کی نیت پر بھی اس کی نیت کا اثر پڑتا ہے۔ مدرس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کی نیت سے آس پاس کے دیگر اساتذہ پر بھی اس کی نیت کا اثر پڑتا ہے۔ نیت جب اچھی ہوتی ہے تو پوری ہمت اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے، چونکہ بھئی ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہونا ہے تو میں سستی سے بیٹھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد منہ کھولتے بیٹھا، پیر پھیلا کے بیٹھا، فون دیکھتے بیٹھا، گروپ بندیاں کر کے بیٹھا، تو پھر جو بھی کرتے بیٹھا ہوں تو اب بولو کیا اس سے اللہ راضی ہوں گے؟ نیت کر کے بیٹھے میرے عمل سے اللہ راضی ہونا، یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کا ہے؟ تو یہ احساس خود بخود انسان کو خیانت سے بچائے گا، سستی کاہلی سے بچائے گا، ذمہ داری امانت داری سے کام کی طرف انسان متوجہ ہوگا۔ جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے رضا الہی مقصود ہے۔ خلاف طبیعت جو کچھ بھی ناگوار حالات پیش آئیں گے ان کو برداشت کرنا آسان ہوگا، چونکہ رضا الہی میں یہ سب چیزیں برداشت کرنا پڑتا۔ جب لوگ مادیت کے واسطے مشکلات برداشت کرتے ہیں تو پھر میں آخرت کے واسطے مشکلات کیوں برداشت نہ کروں، خدا کی خاطر کیوں مشکلات برداشت نہ کروں؟ ایک آدمی مزدور ہے، کسی کا ڈرائیور ہے، کسی کے گھر میں واچ مین ہے، نوکر ہے، تو اس کو گالیاں دیتے، ماں بہن کی گالیاں دیتے، ارے ترے سے بولتے، سالے بہن سے بولتے، وہ سب برداشت کرتا۔ کیوں برداشت کرتا؟ اس کی جاب ہے، سیلری ہے، وہ مجبور ہے اس پر۔ جب مادیت کی خاطر انسان اتنی ذلت کی زندگی گوارا کرتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے سے اپنا گزارا کرنا ہے، گھر چلانا ہے، تو الحمدللہ دینی اداروں میں تو ایسی گھٹیا زبان کوئی استعمال نہیں کرتا۔ وہاں کیا مشکلات پیش آئیں گے انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ کیا مشکل ہے بھئی آپ اوقات کار میں فون استعمال مت کرو، یہی بڑی مشکل ہے ہمارے لیے۔ بھئی کیسے بولتے، قانون کیسے بناتے؟ زیادہ سے زیادہ کیا مشکل پیش آئے گی؟ بھئی ٹائم پہ آؤ، ٹائم پہ جاؤ، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا مشکل پیش آئے گی کہ بھئی ہر بچے پہ توجہ دو، اس کی تعلیم کا ریکارڈ تیار کرو، یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا مشکل پیش آئے گی کہ بھئی آپ جس کے مشورے سے چل رہے ہیں وہ صحیح مشیر بناؤ، جس شیخ کو اپنائیں اس شیخ سے صحیح تعلق رکھو۔ اصلاح تعلق سے یہ ہو کہ بھئی آپ کی اصلاح ہوتی ہوئی نظر آئے، جیسے تھے ویسے ہی بے ڈھنگے نظر آ رہے ہیں، تو کہاں سے اصلاح ہو رہی ہے آپ کی؟ کون آپ کا مصلح ہے؟ آپ کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ سے بد زبان ہو گئی، ماں باپ آپ کی خدمت سے محروم ہیں، آس پاس کے تعلقات سے غیبتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، کینہ دل سے نہیں نکل رہا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، حسد کا مرض بھرا ہوا ہے، تو یہ سب بیماریوں کے ساتھ انسان جی رہا ہے۔ تو یہ مشکل ہے ہمارے لیے اصلاح کرنا، تو یہی تو مشکل ہے، اس کے علاوہ کیا مشکل پیش آئے گی؟ اور الحمدللہ اپنے ادارے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی 3 مہینے سے تنخواہ رکی ہوئی ہے، 4 مہینے سے تنخواہ رکی ہوئی ہے، آج 5 تاریخ ہو گئے تنخواہ نہیں ملی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو مشکلات کس قسم کے ہیں یہاں پر؟ خلاف طبیعت کیا باتیں پیش آ رہی، کیا ناگوار حالات پیش آ رہے؟ خود میرے اپنی توقعات، میری اپنی امیدیں کہ بھئی میں دیر سے بھی آؤں کچھ نہ کہا جائے، میں جلدی بھی جاؤں کچھ نہ کہا جائے، میں کیسے بھی رہوں کچھ نہ کہا جائے، اس پر جب کہا جائے گا تو میری توقع نہیں تھی کہ بول دیے، یہ میرے لیے مشکل ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کیا مشکل کی پیش آ سکتی ہے کسی بھی سنجیدہ قسم کے اداروں میں؟ تو خلاف طبیعت ناگوار باتیں پیش آئے گی تو انسان کو برداشت کرنا آسان ہوگا، اس واسطے کہ مجھے رضا الہی مقصود ہے۔
کہیں بھی کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محتمم کا داماد بن جائے گا، نائب محتمم بن جائے گا، رشتہ داری مل جائے گی، محتمم صاحب میرے کو اپنا بہن بھی بنا لیں گے، بہن دے دیں گے۔ یہ رشتے جوڑنے کے واسطے تو تقرری نہیں ہوتی نا، اور آج تک کتنے ہوئے ایسے۔ تو یہاں جو کچھ بھی خدمت تقرری ہوتی ہے خدمت کے واسطے ہوتی ہے، تو نہ رشتے ملنے ہیں، نہ دولت ملنی ہے، نہ عزت شہرت ملنی ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو رضا الہی مقصود ہے تو اس کے واسطے مجھے پاپڑ بیلنا پڑے، اس کو راضی کرنے کے واسطے محنت مجاہدہ کرنا پڑے تو میں برداشت کر لوں گا۔ تو نیت کی درستگی انسان کے اندر اپنے عمل کی مضبوطی پیدا کرتی ہے، مجھے کام اچھا کرنا ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ویسا آدمی جس کی نیت درست ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں ذہن پہ نہیں لاتا، دل میں یہ ایسا بولے، ویسا تبصرہ کرے، وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہے، وہ آپ کے بارے میں بول رہے کہ آپ بہت کڑک ہیں، بہت سخت ہیں، بہت خراب ہیں، فلاں ہیں۔ کچھ بھی بولتے رہو، میرا کام ہے، میرا اپنے کرتے رہوں گا، تمہارے سے میرے کیا لینا دینا ہے۔ تم میرے کو بولے بہت نرم دل ہے، پھیپسا ہے تو کیا نگل جاتے، بہت سخت ہے، کڑک ہے تو کیا انگل دیتے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کر لے سکتے۔ تو نہ میری نرمی سے کسی کچھ ہونے والا ہے، نہ میری سختی سے کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے میرا معاملہ میرے اللہ سے ہے۔ اسی واسطے حضرت اس فن کے جو ماہر مجدد گزرے ہیں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا، فرمایا کرتے تھے جب ایک معلم کی نیت درست ہوتی ہے تو بہت بعید ہے کہ وہ یہ نیت کرنے کے بعد اپنی درسگاہ میں کسی اور کام میں مصروف ہو۔ جب نیت درست ہے تو درسگاہ میں کسی اور کام میں انسان متوجہ نہیں رہتا۔ اسی واسطے آپ نے سنا ہے ان کے بارے میں کہ بھئی کتنی پابندی تھی، کتنی توجہ تھی، اس کے بعد بھی مرنے سے پہلے وصیت کی کہ ہو سکتا ہے کہ میں درسگاہ میں ہوتے ہوئے خیال میرا درسگاہ میں نہ ہو، میں اس کو بھی غیر حاضری سمجھتا ہوں، اس لیے میرے مال وراثت میں سے اتنا مال مدرسے میں جمع کر دیا جائے۔ تو کیسی ان حضرات کی۔ اور پھر یہ گزرا بھی کہ بھئی جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے تو ان سے جا کے جب درخواست کی کہ حضرت مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں، کچھ ذکر بتا دیں، تو حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی سے بہترین ذکر میں صبح شام تک مصروف ہیں، وہ ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس، آپ پہلے ہی سے ذکر میں مصروف ہیں۔ بس جب آپ بیٹھیں درسگاہ میں تو یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، اس نیت کا استحضار کر لیا کریں تو، اور بیٹھتے وقت پورے اہتمام کے ساتھ نیت کی تجدید کر لیا کریں، اس سے آپ کو بے اصولی اور خیانت سے حفاظت رہے گی۔ اور جب نیت درست کر کے آدمی بیٹھتا ہے تو اپنے جسم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دل دماغ کے ساتھ بچوں کی خدمت کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جسم یہاں پر ہے، سوچ کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے، یہاں بیٹھ کے دکان کے بارے میں، یہاں بیٹھ کے زمین کے بارے میں، یہاں بیٹھ کے ہاسپٹل کے بارے میں، یہاں بیٹھ کے فلاں بارے میں سب سوچ رہا ہے، تو مطلب یہاں نہیں ہے آدمی۔ اور نیت کا تعلق بھی دل سے ہے تو اللہ دل کو جانتا ہے کہ تم کہاں ہو اور کیا نیت کر رہے ہو اور کیا سوچتے بیٹھے ہو۔ تو اس واسطے بڑے سے بڑے ادارے آپ دیکھ لیں، کوئی اس وقت کسی بڑے ادارے کو دیکھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، تو وہاں پر کلکوا میں خود ہم دیکھے کہ جس ادارے میں جس بلڈنگ میں 5,000 بچے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک کمرہ اس سے بڑا صرف اس واسطے ہے کہ اساتذہ کے فون جمع کر کے جانا وہاں پر، اور خانے بنے ہوئے ہیں، اور آنا اس خانے نمبر پہ اپنا فون جمع کر دے کے درسگاہ میں جانا، پھر جب واپس ہوتے تو یہاں سے لے کے جانا، تو دستخط اور تھم لگانے کے ساتھ فون وہاں جمع کر کے اندر جائیں، باہر کی دنیا سے بالکل خالی۔ تو 5,000 بچوں کا صرف ایک بلڈنگ کا نظام بغیر فون کے اساتذہ کر رہے ہیں، اور 100-200 بچوں کا نظام خوابوں میں نہیں آ رہا ہے، تو کس کی غلطی، کس کی کوتاہی رہے گی؟ بچوں کی تو نہیں ہے کوتاہی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کی ہے کہ ہم نظام کے پابند ہونے تیار نہیں، ہم یکسوئی سے خدمت کرنے تیار نہیں ہیں۔ دوسری چیز ہے مستقل مزاجی۔ تدریس میں مدرس مستقل مزاج بن کر رہے، خانہ بدوش بن کر نہ رہے، مستقل مزاج بن کر رہے، خانہ بدوش بن کر نہ رہے۔ جو لوگ بار بار جگہ بدلتے رہتے ہیں، آج یہ مدرسے میں کل وہ مدرسے میں، جو 7 گھاٹ کا پانی پیے رہتے ہیں، وہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں دوسروں کو پانی پلاتے ہیں،
وہ شرافت سے کہیں خدمت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے ایسے لوگ، میں گزشتہ سال وہاں پڑھایا، اس سے پہلے وہاں پڑھایا، اس سے پہلے وہاں پڑھایا، تو ویسے اساتذہ کو نہیں، ویسے بچے کو لیتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو داخلہ لینا نہیں لینا چاہیے۔ وہ اس اگر تمثیل تشبیہ دی جائے، اگرچہ کہ مکروہ تشبیہ ہو سکتی ہے، اس خاتون کی طرح ہے جس کے شوہر بدلتے رہتے ہیں۔ تو جس کے شوہر بدلتے رہتے ہوں تو وہ کوئی شریف خاتون نہیں رہتی، وہ ہر شوہر سے لذت چکی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑو بھائی دوسرا دیکھیں گے، اس کو چھوڑو بھائی تیسرا دیکھیں گے۔ تو ایسے رہتا ہے کہ بھئی یہ مدرسہ چھوڑو بھئی دوسرا دیکھیں گے۔ ایک ہی مدرسہ ہے کیا؟ ہزار مدرسے ہیں، یہ میرے رزاق تھوڑی ہیں، میرے خالق تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، چھوڑو کہیں اور دیکھیں گے۔ یہ سوچ کے آدمی 6 مہینے یہاں، 1 سال وہاں، 2 سال وہاں، 3 سال وہاں، اس طرح بدلتے رہتا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا پودا، ابھی فارغ ہوا ہوں، 2 سال ہوئے فارغ ہو کے، 4 سال ہوئے فارغ ہو کے، کیا میری بڑی حیثیت ہے؟ 4 سال 6 سال کے فارغ کو کون سا بڑا ماہر بول دیں گے؟ 15 سال تک جب تک فارغ ہونے کے بعد نہیں پڑھائے، اس وقت تک اپنے کو عالم مت سمجھو۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، اس وقت تک اپنے آپ کو طالب علم اور جاہل سے سمجھتے چلو، اس کے بعد علم آنا شروع ہوگا۔ تو 5-6 سال پڑھا لے کے میں کون سا ماہر تجربے کار ہو جاؤں گا؟ اب اگر کسی درخت کو، پودے کو ایک جگہ گاڑنے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر وہ نہیں، یہاں صحیح نہیں دکھ رہا، دوسری جگہ گاڑیں گے، وہاں لے جائے گاڑے، پھر وہاں سے 3 مہینے کے بعد اکھاڑ دیے، پھر چوتھی جگہ گاڑے، وہاں سے 4 مہینے کے بعد اکھاڑ دیے، 5ویں جگہ گاڑے۔ اس طرح اکھاڑتے گاڑتے رہو گے تو کبھی وہ درخت بڑا نہیں ہوگا، کبھی پھل نہیں دے گا، کبھی سایہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں خدمت کرتے رہے، ایک بھی اپنا ڈھنگ کا شاگرد پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ بھئی میرے استاذ تھے بول کے، بلکہ بولیں گے میری زندگی میں جو وقفہ آیا تھا، وقفے میں آ کے گئے تھے، وہ 2 مہینے کے واسطے آگے گئے تھے بس۔ پورا پیریڈ جو میرے حافظ بننے کا تھا وہ 3 سال کا تھا، 3 سال میں 2 مہینے کا جو وقفہ آتا ہے وہ وقفے میں آگے گئے تھے وہ۔ تو اب اس کے شاگرد سنجیدہ، اس کی طبیعت کو لینے والے، اس کے مزاج کو لینے والے، اس کے اخلاق کو لینے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بالکل پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے اندر ہر استاذ استقامت کی صفت پیدا کرنا۔ عربی محاورہ ہے الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت مستقل مزاجی 1000 کرامتوں پر بھی بھاری ہے۔ یہ جملے کی وضاحت یہ ہے کہ ایک عابد جس کے اندر عبادت کا شوق ہے، وہ پوری رات نفلیں پڑھ رہا ہے، 5-7 دن اسی طرح چلتے رہا، یا ایک ہفتہ 2 ہفتے پوری رات جاگ کر نفلیں پڑھا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو پوری رات سو جاتا ہے، صرف تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے چند رکعت تہجد پڑھ لے کے پھر اپنی فجر سے اپنا کام شروع کر لیتا ہے۔ تو ان 2 آدمیوں میں کس کے بارے میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک استقامت سے چل سکتا؟ جو بندہ پوری رات نفلیں پڑھ کے صبح تک جاگ رہا ہے، وہ 1 مہینہ جاگ سکتا، اس کے بعد سے جب سویا نہ تو فجر بھی چھوڑ کے سوتا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو پوری رات سو رہا ہے، صرف تہجد کے وقت اٹھ کے چند نفلیں پڑھ کے پھر اپنے کام میں لگ رہا ہے، وہ پوری زندگی اس عمل پہ استقامت سے رہ سکتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جوش میں آ کے کچھ اچھا کر کے دکھا دینا، آج نصیحت ہو گئی، آج بیٹھک ہو گئی، آج تھوڑی ڈانٹ پڑ گئی، اس واسطے کل سے سیدھے ہو جائیں گے، تو کل سیدھے ہوں گے بس، پرسوں سے پھر بگڑ جائیں گے۔ کل سے سیدھے ہوں گے نہیں، کل ہی سیدھے ہوں گے بس، ختم، پرسوں پھر بگڑ جائیں گے۔ تو استقامت سے چلنے کا انسان کے اندر مزاج ہونا کہ جو میں اپنے نظام کی یا اپنے خدمات کی جو ترتیب بنایا ہوں وہ مستقل چلتی رہے۔ 15 منٹ عبادت کرنے والا اگر وہ زندگی بھر بھی کرے بہتر ہے، 5-5 گھنٹے عبادت کے شوق میں کر کے چند دن کر کے چھوڑ دے، اس کے مقابلے میں 15 منٹ کی عبادت جو پابندی سے چل رہی بہتر ہے۔ حدیث میں بھی ہے خیر الامور اوساطھا، بہترین کام وہ ہے جس میں اعتدال سے کیا جائے۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہاں محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کہ مقدار کے اعتبار سے کم ہو۔ اور آپ علیہ السلام کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فکانت عائشۃ اذا عملت دوامت علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا جب بھی کوئی نیک کام شروع فرماتی تو اسے موت تک پکڑے رہتی ہیں، چند دن کرے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو مدرس کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے
کہ جہاں خدمت ہو رہی ہے وہاں استقامت سے چلے۔ انتظامیہ نے اگر کوئی اجلاس بلایا، تربیتی نشست رکھی اور اس میں کچھ نصیحتیں ہوئی، جذبات پیدا ہوئے، درسگاہ میں جا کر بڑی شدت سے کام شروع کیا، اب ادھر سے ڈانٹ پڑی ہے، ادھر دماغ گرم ہو گیا، درسگاہ میں گئے پھر خوب چلا لیے، اس کو مار دیا، اس کو بٹھا دیا، اب ٹائٹ چلنا یہاں سے، دوسرے دن پھر خود سو گئے، خود دیر سے آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جوش نہیں ہونا چاہیے، آدمی میں ہمت بھی ہو اور حکمت بھی ہو، ہمت بھی ہونا، حکمت بھی ہونا، استقامت بھی ہونا۔ محض جوش سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ گزرا کہ 40 سال تدریس کا ایسا گزرا کہ کبھی تاخیر سے آنے کی پوری زندگی میں شکایت نہیں ہے، 40 سال کے عرصے میں۔ ہم سوچیں کہ 40 سال کے عرصے میں کیا ان کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آئی ہوگی، ان کے گھر میں کوئی موت نہیں آئی ہوگی، ان کو شادیاں، خوشیاں یہ سب نہیں آئے ہوں گے، ان کے گھروں میں سالے سالیوں کی شادیاں نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے گھروں میں لوگوں کے یہاں بیماریاں نہیں ہوئی ہوں گی، ان کے ماں باپ کا انتقال نہیں ہوا ہوگا۔ تو جو احوال ایک انسان پہ آتے ہیں ان پر بھی آئے، اس کے باوجود بھی 40 سال میں کبھی ایسے احوال نہیں پیش آئے کہ بھئی ایک دن بھی دیر سے آئے ہوں۔ اور ہمارا حال ہے کہ ایک ہفتہ بھی پابندی سے ترانے میں شریک ہوئے کوئی ریکارڈ نہیں دکھا سکتا بندہ کہ اس ہفتے سے لے کے جمعرات تک پابندی کے ساتھ میں ترانے میں شریک رہا ہوں، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اب کوئی آیا بھی رہا تو اس واسطے کہ بھئی آپ کو ذمہ داری تھی، اس واسطے آئے، اس کے علاوہ آپ آ کے دکھائے ہوں کہ ذمہ داری نہیں ہے، ترانے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن بحیثیت مدرس مجھے ترانے میں رہنا ہے، یہ مستقل ضابطہ ہے، اس لحاظ سے میرا 1 ہفتہ ایسا گزرا ہو، یہ حالت ہے۔ استقامت جن بزرگوں کی گزری ہے، خود قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ محتمم مدرسہ محمدیہ، پھر مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم جامعہ خیر المدارس آسودہ، یہ حضرات اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات کی زندگیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے اساتذہ کو، یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، تم کیسے مدرس ہو، اپنے محسن کے ساتھ لڑتے ہو، محتمم تو تمہارا محسن ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی معاشی فکر سے آزاد کر کے دین کی اور قرآن پاک کی خدمت میں مصروف ہونے کا موقع دیا، تمہاری معاش کی ہر طرح کے تفکرات اپنے سر لے لیا۔ ایسے محسن کو تو ہر صورت میں قدر کرنی چاہیے، نہ کہ شکوہ شکایت لڑائی جھگڑا، ان سے علیحدہ ہو جانے کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیسے بھی حالات آئے مدرسے یا محتمم سے علیحدہ ہونے کا سوچا نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ایک بعد دیگر مدرسے کے محتمم حضرات خود مجھے داغ فراقت دیتے گئے۔ کیا ہوا؟ میرے پہلے محتمم مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ماتحت رہ کر کام کیا، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال تو پہلے محتمم وہ ہیں۔ مولانا خیر محمد صاحب کے انتقال کے بعد پھر مولانا محمد شریف صاحب، مولانا محمد علی جالندھری کے بعد مولانا خیر محمد صاحب، ان کے بعد مولانا محمد شریف صاحب جالندھری، یہ تیسرے محتمم ہوئے جو انتقال کر گئے۔ پھر ان کے مولانا محمد شریف صاحب کے بعد مولانا قاری محمد حنیف صاحب جو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ محتمم بنے تو میں اپنے شاگرد کے اہتمام میں کام کیا، شاگرد کے اہتمام میں کام کیا۔ کبھی میرے ساتھ اپنے اس محتمم کے ساتھ جو کہ میرا شاگرد ہے انبن والی گفتگو اور نزاع والی بات، استثنائی والی گفتگو میری 40 سال کی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو میری زندگی میں 4 محتمم بدلے، لیکن میرا کسی محتمم سے کوئی اختلاف، کوئی شکوہ شکایت نہیں رہی، اور نہ میں مدرسہ چھوڑا، نہ اہتمام سے کبھی اختلاف کیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ شخصیتیں دنیا سے چلی گئی، لیکن ان کی جو
تربیت یافتہ ہیں، کیسے محنت کرتے اور ذخیرہ آخرت کتنا انسان کا بن جاتا ہے اس سے۔ تیسری جو چیز ہے، ہر استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے استاذ سے اچھا تعلق رکھے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے۔ ہماری یہ کمزوری ہے، بیماری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی برکت دیکھ رہے ہیں، ترقی دیکھ رہے ہیں، وسعت دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ ماں پیٹ سے میں کوئی ولی بن کے پیدا نہیں ہوا، ماں پیٹ سے میں کوئی قاری بن کے پیدا نہیں ہوا، میرے باپ نے، میری ماں نے اتنی مجھ پر محنت نہیں کی مجھے بنانے میں جتنا استاذ نے محنت کی ہے۔ لیکن جن اساتذہ کے پاس پڑھ کے میں کچھ بنا ہوں، آج 5 سال ہو گئے اس استاذ کی خدمت میں حاضری نہیں ہوئی، 6 سال ہو گئے اس استاذ کی خدمت میں حاضری نہیں ہوئی۔ اسی استاذ کے پڑھانے سے میں حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، جو کچھ بھی بنا، اور جو ذریعہ معاش ہو رہا ہے، مجھے مل رہا ہے، اس واسطے نہیں کہ بھئی میں فلاں باپ کی اولاد ہوں اس واسطے لوگ لا کے میرے ایک تنخواہ دے رہے۔ جو استاذ کا پڑھایا ہوا ہے اس کی برکت سے جو خدمت کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے تنخواہ مل رہی ہے۔ تو جس سے میرا نام بھی ہے، جس سے میرا گزارا بھی چل رہا ہے، اس استاذ کی خدمت میں سالوں گزر جاتے ہیں لیکن جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بڑوں کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ ہو تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں، اساتذہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، جس استاذ کی زندگی میں اخلاص ہو اور اپنے استاذ سے اچھا تعلق ہو تو اس کی زندگی میں ہم نے ترقی بھی دیکھی ہے، برکت بھی دیکھی ہے، وسعت بھی دیکھی ہے، تھوڑی سی محنت کے بعد ان کو ابھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جو استاذ اخلاص کے ساتھ اپنے اساتذہ سے بھی تعلق مضبوط رکھتا ہو۔ آج کے دور میں اکثر اساتذہ کا تعلق اپنے اساتذہ سے کٹا ہوا ہے، اگر کہیں ہے تو مخلصانہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی سے چلنے والی تمام چیزیں ایک پاور ہاؤس سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں اس پاور ہاؤس اور بجلی کا جو کھمبا ہے یا ٹرانسفارم ہے اس سے جڑی رہتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان چھوٹے چھوٹے بلب اور روشنی دینے والے آلات میں بھی روشنی آتی ہے۔ جب وہاں سے تعلق کٹ گیا تو یہ لٹکتے تو رہتے ہیں لیکن ان سے روشنی کچھ بھی نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ہے کہ اپنا روحانی تعلق پورے اخلاص کے ساتھ اپنے اساتذہ سے جڑا رہنا چاہیے۔ اس لیے ادارے میں ہم اس کو لازمی قرار دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے شیخ سے، اپنے مشیر سے اور ترغیب کے طور پر اپنے اساتذہ سے جڑے رہنا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوگی تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں بول سکتا کہ بھئی میرے موبائل کا استعمال 100% صحیح ہے، غیر متعلق، غیر ضروری میں کبھی استعمال نہیں کرتا ہوں۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی بد نظری ہو جاتی ہے، ریلز دیکھ لیتے ہیں، فلمیں دیکھ لیتے ہیں، تنہائیوں میں گندی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہ تو روزانہ اس کی صحبتیں شیاطین اور خبیثوں کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ایک مہینے میں ایک بار بھی صحبت اپنے شیخ کے ساتھ نہیں گزر رہی ہے، تو کیا مطلب ہوا پھر؟ مہینہ گزر گیا، ہر ہفتہ آپ کسی نہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑ رہی ہے، ہر مہینہ ہر ہفتہ غیبت بھی ہو رہی ہے، ہر مہینہ بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور شیخ کی صحبت سال میں ایک مرتبہ۔ اتنا پاورفل اس شیخ ہے اپنا کہ بھئی سال میں ایک مرتبہ بھی پہنچ جائیں تو وہ ہمارے کو اتنا چارج کر دے کہ بھئی اب اگلے سال تک ہم بزرگ بن کے رہیں۔ تو مشائخ کی صحبت میں ہر مہینہ حاضری، ہر 2 مہینے میں حاضری، یا رابطے کا مستقل نظام کہ ہم خط لکھیں، ان کی طرف سے جواب آئے، ہم فون کریں وہ اٹھائیں، جواب دیں۔ تبرکات والے مشائخ وہ صرف دعاؤں کے واسطے رہ سکتے کہ آپ دعا فرما دیجیے، لیکن وہ تربیت کے واسطے نہیں رہ سکتے۔ ویسا اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دے دیجیے، سب سے بڑی تبرک وہاں ہے نا، وہ تو مشائخ کے بھی، انبیاء کے بھی شیخ ہیں، تو وہاں حاضری سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔
تربیت وہ شیخ کرے گا جو شیخ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہو، جس سے صرف سلام دعا ہوتی ہو، وہاں سے تربیت نہیں، چاہے یہ کسی کو سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے۔ اور چونکہ ہم ایسے نہیں کہ بھئی اس راستے کے جاہل ہیں، ہم کسی سے مرید نہیں ہیں، ہم کسی سے تعلق نہیں رکھے، ہم سلسلوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس واسطے منمانی سے بول دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم حروف تہجی ہی کیوں نہ صحیح کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، تو اس واسطے یہاں پر کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی آپ کو کیا معلوم سلسلے کیسے چلتے، آپ کو کیا معلوم مشائخ کیسے ہوتے، آپ کو کیا معلوم مشائخ کیسے توجہ دیتے، کیسے تصرف کرتے۔ ہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایسے تصرف ہوتا ہے کہ ہماری دل کی دنیا بدل جاتی یہاں سے، تو ایسا تو کوئی نہیں بول سکتا۔ تو اس واسطے اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا، اپنے مشائخ سے تعلق رکھنا۔ اگر تعلق نہیں رہے گا تو درسگاہ میں رہے گا، لیکن سوچ اور فکر ساری وہ دنیا میں رہے گی۔ تعلق نہیں ہوگا تو بچوں پر ظلم ہوگا، تعلق نہیں ہوگا تو اخلاق کی گراوٹ آتی جائے گی۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی گزرا شاید، کہ یہ اپنے استاذ کی خدمت میں کیسے رہا کرتے تھے۔ آخر عمر میں جب قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، فالج کی بیماری آ گئی، کراچی میں رہنے لگے، تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کی تیمارداری کے واسطے جمعرات کے دن شام میں چھٹی ہوتی، فوراً ٹرین سے سوار ہوتے، جمعہ کی صبح کراچی پہنچتے، دن بھر استاذ کی خدمت میں رہتے، پھر جمعہ کی رات وہاں سے ٹرین پکڑ کے ہفتے کی صبح پھر مدرسہ آتے۔ تو جمعہ کی ایک دن کی جو چھٹی ہوتی تھی وہ استاذ کی خدمت میں گزار کے آتے، جبکہ اس وقت خود ان کی عمر 50-55 سال کی تھی، قاری رحیم بخش صاحب کی، جن کی خدمت میں جا رہے ہیں، جانے والا 50-55 سال کی عمر کا ہے۔ اب ہماری عمر 30-35 بھی نہیں ہے، پھر بھی نہ کسی استاذ کی خدمت میں حاضری، نہ کسی تجربے کار سے ہمارا کوئی تعلق۔ میں حفظ پڑھا رہا ہوں، میں ناظرہ پڑھا رہا ہوں، میں فلاں پڑھا رہا ہوں، آپ 30 سال سے پڑھا رہے ہیں، 25 سال سے پڑھا رہے ہیں، آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ کتنی ناقدری قوم ہوگی کہ خدمت تدریس تو چاہتی ہے، تدریس کے تجربات نہیں چاہتی ہے، تجربات کے بجائے بچوں کو تختہ مشق بنانا چاہتی ہے۔ میں اپنے حساب سے پڑھاتا ہوں، بھائی تمہارا کیا حساب ہے بتاؤ، کس حساب کے ہیں ہم لوگ، کس خاندان کے ہیں، کس نسل کے ہیں کہ میرا اپنا الگ حساب ہونے واسطے۔ جو ہم اپنے اساتذہ کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اپنے مشائخ کی کیا دھول کے برابر ہوں گے ہم۔ تو اس واسطے ہم کبھی اپنے بڑوں سے مستغنی نہیں ہونا۔ اسی واسطے حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے، جو مستغنی مستقل بالذات ہوتا ہے وہ مستقل بدذات ہوتا ہے، جو مستقل بالذات ہوتا ہے وہ مستقل بدذات ہوتا ہے۔ ان بزرگوں کا تعلق کیسے تھا دیکھیے، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا موقع آتا تو ہر بار اپنے استاذ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قربانی کرتے، پھر ان کی استانی محترمہ یعنی استاذ کی گھر والی ان کی طرف سے قربانی کرتے، پھر امام دانی رحمۃ اللہ علیہ جو فن قرات میں ان کے استاذ تھے ان کی طرف سے قربانی کرتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ میں سے مخصوص صحابہ کی طرف سے قربانی کرتے۔ تو پھر جن کی طرف سے قربانی کا نظام ہے ان کا فیض انہیں کیوں نہیں ملے گا؟ جب یہ ان کو تحفہ پہنچائیں گے ثواب کا، ہدیہ پہنچائیں گے ثواب کا، تو وہ اتنے غیرت مند شخصیات ہیں کہ وہ ہدیہ لے کر خاموش جزاک اللہ بول کے نہیں بیٹھتے، وہ اپنی طرف سے ہدیہ پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اس کو اپنی محبت نصیب فرما۔ اور اس کے بعد بھی جو حضرات گزرے ہیں ان کا بھی نظام یہ رہا کہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے شاگردوں میں سے بھی ایسے گزرے جو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتے تھے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد ایسا کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں استاد سے محبت اور تعلق کی بات ہوتی۔ اب موجودہ زمانے میں اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اساتذہ حیات میں ہوں، باحیات ہوں، صحت مند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو، دعا کی درخواست کریں، بتلائیں کہ استاد جی میں فلاں جگہ پڑھاتا ہوں، فلاں کام میرے ذمے ہے، میں پڑھتے وقت کمزور یا شریر طالب علم رہا،
آپ کو بھی ستایا یا تکلیف پہنچایا ہوں گا، میری وجہ سے کچھ ٹھیس پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور جہاں خدمت کر رہا ہوں اس خدمت میں ترقی قبولیت کے واسطے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں۔ جو کچھ بھی تعلیمی زمانے کی کوتاہیاں ہیں اس سے معافی چاہتا ہوں، اور جو تدریس کی ذمہ داریاں ہیں اس میں استقامت اور امانت داری چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھ سے دعا کر دیں اور کچھ مفید مشورے اس موقع پر مجھے دے دیں۔ استاذ کی خدمت میں اس طرح سے۔ اگر نمبر 2 استاذ دور ہے تو ان سے فون کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے رابطہ رکھا جائے۔ نمبر 3 اگر ہماری حیثیت میں کچھ اتنی وسعت ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ہدیہ ان کو پہنچا سکتے ہیں تو وقتاً فوقتاً ہدیہ پہنچا دیا کریں۔ نمبر 4 استاذ اگر بیمار ہے تو اس موقع پر استاذ کی تیمارداری اور عیادت کے لیے جانے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 5 اگر استاذ دنیا سے انتقال کر جائے تو ایسے موقع پر ان کے اہل خانہ کو اہتمام سے تعزیت دی جائے، اور پھر استانی ماں باحیات ہوں تو ان کو ان کی اولاد کے توسط سے ہدیہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اپنی گھر والی سے استانی ماں کی ملاقات کرائے اور ان کے توسط سے ہدیہ پہنچانے کا اہتمام ہو۔ نمبر 6 ہم جو معمولات کرتے ہیں، جیسے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھاتے ہیں، ہم چاہیں نیت کریں کہ میں جو کچھ بھی پڑھا رہا ہوں اس کا ثواب میرے اساتذہ کو پہنچے، چاہے نیت نہ کریں، چاہے یہ نیت کریں کہ جو کچھ میں خدمت کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے ہی ملنا، میرے کسی استاذ کو نہیں جانا، تو بھی بہر صورت ہماری تدریس کا ثواب اپنے اساتذہ کو ضرور پہنچے گا، چونکہ ثواب جاریہ کا تعلق وہ اللہ سے کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن جہاں ہم نیت نہیں کرتے کہ میری فلاں وظیفے سے، فلاں نفل سے، فلاں تدریس سے، فلاں خدمت سے میرے استاذ کو ثواب پہنچے، نیت نہیں کریں گے، ثواب تو پہنچے گا لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے استاذ سے جو فیض ملنا ہے وہ فیض نہیں ملے گا، جو برکت وہاں سے ملنی ہے وہ برکت نہیں ملے گی، چونکہ یہ جو ثواب پہنچا ہے وہ تمہارے پہنچانے سے نہیں پہنچا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے پہنچا ہے، تو فیض کا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو اس واسطے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس میں یہ نیت کرنا کہ ہمارے اساتذہ کو اس کا ثواب پہنچے، نیت نہ کرنے سے بھی پہنچے گا اور نہ پہنچانے کی نیت کرنے سے بھی پہنچے گا، لیکن فیض نہیں ملے گا۔ اس واسطے یہ کوشش کرے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے اساتذہ کو پہنچے۔ اور ایک کوتاہی جو اس سلسلے میں ہے اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنے کے سلسلے میں، کہ ہم میں سے بھی بالکل 80% وہ علماء یا مدرسین ہیں جو اپنے اساتذہ سے تعلق رکھتے بھی ہیں تو درجہ بندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی نورانی قاعدہ پڑھایا، کوئی ناظرہ پڑھایا، کوئی حفظ کروایا، کوئی عالمیت کی ابتدائی کتابیں پڑھایا، اور کوئی وہ ہے جو دور حدیث اور بڑی بڑی کتابیں پڑھایا۔ تو اب ہم ان اساتذہ میں سے جو ہمیں قاعدہ پڑھایا وہ نارمل چھوٹا استاذ ہے ہمارے نزدیک، جو ناظرہ پڑھایا وہ اس سے تھوڑا بڑا ہے بس، لیکن بڑا نہیں ہے، حفظ والے سے چھوٹا ہے۔ حفظ کروایا وہ اس سے چھوٹا ہے جو ہمیں قرات کروایا، چونکہ میں مشہور حفظ سے زیادہ قرات سے ہوا ہوں۔ پھر قرات کے بعد میں عالمیت میں آیا تو عالمیت میں جو میرے کو ابتدائی درجے پڑھائے وہ چھوٹے اساتذہ ہیں، ان کے مقابلے میں جو بڑی کتابیں پڑھائے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کے میں دارالعلوم دیوبند گیا تو جو پڑھائے اب اصل اساتذہ میرے یہ ہیں، بس ختم۔ اب ان میں سے نورانی قاعدے سے لے کے بخاری شریف تک جو پڑھائے ہیں ان میں سے انسان منتخب کرے گا کہ میں کن اساتذہ سے تعلق رکھنا ہے۔ جو اساتذہ میرے کو بچپن میں مارتے نہیں تھے، جب جمعرات میں چھٹی دے دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار لا کے چاکلیٹ بسکٹ کھلاتے تھے، کبھی گھومنے لے جاتے تھے، اور کچھ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے، وہ انتخاب کر کے ان کی خیر خیریت پوچھنے جائے گا۔ باقی جو سختی کرتے تھے، پڑھائی پہ توجہ دلاتے تھے، محنت کرواتے تھے، وہ ابھی بھی میرے نظر میں سخت استاذ رہے گا، اس سے نہ ملنے جانا ہے، نہ اس کی خدمت میں ہدیہ پہنچانا ہے، نہ سلام دعا کرنا ہے۔ کبھی میں غلطی کر دیا، بڑی غلطی کر دیا، استاذ نے پٹائی کر دی، وہ پٹائی ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی، تو اب اس کے بعد سے اب اس استاذ سے تعلق ختم ہو گیا، اب استاذ سے ملنے ہی نہیں جانا ہے۔ اس طرح فارغ ہونے کے بعد
ہم اپنے اساتذہ کی خود درجہ بندی کرتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جو منصب اللہ کا تھا ایک دوسرے پر فضیلت دینا، وہ ہم لے کر ایک دوسرے کو فضیلت دیتے ہیں کہ کون میرا استاذ ہے، کون میرا استاذ نہیں ہے۔ اس واسطے اس تخصیص کے ساتھ اگر پوچھا بھی جائے کہ بھئی آپ کا اپنے اساتذہ سے تعلق ہے؟ ہاں ہے تعلق۔ کس سے ہے؟ فلاں فلاں سے۔ بس 2 ہی استاد سے پڑھے آپ۔ اپنے اکابرین میں تو امام بخاری کے 4000 اساتذہ، فلاں کے 3000 اساتذہ، فلاں کے اتنے ہزار اساتذہ۔ ان کی سوانح حیات میں اساتذہ کی تعداد بھی لکھی جانا یہ خود بتاتی ہے کہ اتنی تعداد لکھنے والوں کہاں سے معلوم ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زندگی سے معلوم ہوئی کہ یہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بولا کرتے تھے، تب جا کے اتنے ہزار اساتذہ کا تذکرہ بعد میں لوگوں نے سنا تو اس کو لکھا۔ آج اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ کے اساتذہ کتنے ہیں، تو ہمیں صحیح تعداد بھی نہیں معلوم ہوگی کہ ہمارے اساتذہ کتنے ہیں۔ چلیے نورانی قاعدے سے لے کے بخاری تک پڑھنے تک کہ آپ اساتذہ کے نام سنائیں تو ترتیب وار ہمیں نام بھی یاد نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بڑی بے وفا قوم کون سی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے ہی محسن کا نام یاد نہ رکھے یا اپنے ہی محسن میں درجہ بندی کرے، نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو کمتر سمجھے، ناظرہ پڑھانے والے کو کمتر سمجھے، حفظ پڑھانے والے کو کمتر سمجھے، عالمیت کی بنیادی کتابیں پڑھانے والے کو کمتر سمجھے، تو اس سے بڑی بے وفا اور ناقدری قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ اس واسطے ہم اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنے میں یہ درجہ بندی نہیں کرنا۔ یہ بات طلباء سے نہیں ہو رہی ہے، اساتذہ سے ہو رہی ہے۔ اساتذہ اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا اور اس تعلق کا اظہار اپنے بچوں سے کرنا کہ میں جمعرات کی چھٹی میں اپنے فلاں استاذ کے پاس گیا تھا، فلاں استاذ سے ملاقات کر کے آیا، وہ ہمارے فلاں استاذ ہیں، پڑھاتے وقت ایسے تھے، ہماری بہت خدمت کیے، بڑے ان کے احسانات ہیں۔ یہ کرنے سے بچوں میں ایک خیال یہ پیدا ہوتا کہ ہمیں بھی اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ وراثت چلتی رہتی ایک دوسرے کے تعلق کی، ورنہ تو انسان زندگی بھر کوئی استاذ بیمار رہا، خدمت میں نہیں جا سکا، انتقال ہو گیا تو اہتمام سے جنازے کی شرکت کر رہا ہے۔ وہ تو فرض کفایہ ہے، زندگی کا فرض عین بھول گئے، بیماری کی عادت یاد نہیں رہی، مجبوری میں ان کو ہدیہ دینا یاد نہیں رہا، ان کی خدمت میں پہنچ کر اپنی خدمات سنا کر دعائیں لینا یاد نہیں رہا، جنازے کی شرکت یاد ہوگی تو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو معلوم ہے میرے جنازے میرا شاگرد آیا بول کے، جو دنیا سے گیا ہے۔ زندگی میں کیوں قدر نہیں کیے؟ ایک بار بھی کیوں حاضری نہیں دے سکے؟ اب اس وقت ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں کہ آج سے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد ہم بھی تو مریں گے نا۔ تو 60 سال تک بھی میرا کوئی شاگرد مجھ سے ملنے نہیں آیا، کبھی سلام نہیں کیا، کبھی خیر خیریت نہیں پوچھا۔ اب جب میری موت کی خبر پھیلی تو پھر اب جنازے میں آ رہا ہے، کیا ہے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہم تو تہے خاک اکیلے رہیں گے۔ اوپر کتنے بھی آئے، کیا کرنا ہے بھی ہمیں ان سے؟ ہم تو اکیلے ہیں اب نیچے۔ جب تھے کہ وہاں پر تنہائی ہمیں احساس دلا رہی تھی، تب تو کوئی آیا نہیں خیریت پوچھنے کے واسطے۔ تو اس واسطے جو اساتذہ باحیات ہیں ان کی فہرست بنانا کہ میرے کون کون سے اساتذہ باحیات ہیں، ان پر خدمت میں حاضری کی ترتیب بنانا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ پھر وہ کتنا بڑا فیض کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان استاذ کی دعائیں، کتنا استاذ خوش ہوتا ہے کہ 15 سال ہو گئے تم سے ملاقات ہو گئے، اب آئے ہو، تو خوش ہو جاتا استاذ۔ یہ شرمندگی کہ نہیں کہ بھئی اب کہاں جاتے، کہاں ملتے، کیا فائدہ ہوتا اس سے۔ اس سلسلے میں ایک سبق آموز واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب، صدر المدرسین مظاہر العلوم، مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ مظاہر العلوم کے صدر مدرس گزرے ہیں۔ اپنے پڑھنے کے زمانے کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں مظاہر سے دارالعلوم دیوبند یا اپنے شہر سے دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے گیا تو جانے سے پہلے اپنے تمام اساتذہ سے ملاقات کر کے گیا، لیکن جب وہاں گیا تو ایسا بھی نہیں کہ میں
غبی تھا، ذہن نہیں تھا، استعداد نہیں تھی، کلاس میں اچھا پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوا کہ مجھے استاذ کا سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عبارت نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ بہت پریشانی ہوئی کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو میں سوچنا شروع کیا کہ میں نے کیا گناہ کیا، کیا غلطی ہوئی۔ سوچتے سوچتے میرا ذہن منتقل ہوا کہ میں اپنے گاؤں سے نکلتے وقت اپنے تمام اساتذہ سے ملاقات کی، لیکن ان سے نہیں ملا جو میرے نورانی قاعدے کے استاذ تھے۔ تو میں سب پڑھانے والے مشہور اساتذہ سے تو ملا، لیکن فلاں استاذ سے نہیں ملا جو میرے نورانی قاعدے کے استاذ تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ان کے ذہن میں نہیں رہا، جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر بھی اس زمانے میں غیر اختیاری طور پر جو اس استاذ کو تکلیف پہنچی کہ بھئی آیا تھا یہاں، سب سے ملاقات ہوئی، مجھ سے ملے بغیر گیا، اس کا جو اثر ان کے دل پہ پڑا استاذ کے، اس سے یہاں اللہ تعالیٰ نے فیض کا دروازہ بند کر دیا۔ تو سمجھ میں آنا مشکل ہو گیا۔ تو پھر چونکہ اس زمانے میں سفر مشکل تھا تو فوراً خط لکھا استاذ کا نام سے، اور اس میں کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی کہ میں آپ سے مل کر نہیں آیا، اور یہاں آنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علم اور عمل کے سب راستے بند ہیں، اور اس آفت کی وجہ مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ آپ سے ملاقات نہیں کی، اور اس کوتاہی میں قصد کا دخل نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا ادارے سے، مدرسے سے، تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، اس واسطے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ یہ خط لکھ کر میں پوسٹ آفس میں دے کر آیا، تب جا کے میری دل کی تمام کیفیت بدلنا شروع ہوئی۔ ابھی خط پہنچا بھی نہیں، خط ملا بھی نہیں، لیکن کیفیت بدلنا شروع ہوئی۔ پھر جب چند ہفتے گزر گئے تو استاذ کی طرف سے جوابی خط آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی، مجھے بھی معلوم ہوا تھا کہ آپ فلاں جگہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن آپ مجھے مل کر نہیں گئے تھے۔ تو میں نے سمجھا شاید مجھے چھوٹا سمجھ کر ملنے نہیں آئے، لیکن اب میں پوری طرح آپ سے خوش ہوں اور راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر استاذ نے دعائیں لکھی کہ اللہ آپ کو عالم بعمل بنائے اور آپ سے دین کی خدمت لے۔ یہی طالب علم جا کر پھر مظاہر العلوم کا صدر مدرس بنا۔ تو ہم دیکھیں کہ بھئی اس میں اس طالب علم سے، یعنی حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اس میں استاذ کی توہین نہیں کی، غیبت نہیں کی، استاذ کو گالی نہیں دی، استاذ پر اعتراض نہیں کیا، استاذ پر تنقید نہیں کیا، صرف غفلت ہوئی کہ ایک استاذ سے ملاقات نہیں کیا۔ استاذ کے دل پر جو اثر پڑا، اس اثر کی وجہ سے یہاں پر طالب علم سے اللہ تعالیٰ نے راستے روک لیے۔ تو ہمارا بھی یہی معاملہ رہتا ہے کہ بھئی ہم کو دسیوں بار کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے، نظام سمجھایا جا رہا ہے، یا ہم جو خدمات کر رہے ہیں اس خدمات میں ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا رزلٹ صحیح نہیں آ پا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے میری تدریس مؤثر نہیں بن پا رہی ہے، تو پتہ نہیں کون سے استاذ کی ناراضگی ہوگی، کون سا گناہ رکاوٹ بن کر حائل ہو چکا ہوگا۔ آگے صاحب کتاب نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی منتظمین سے درخواست ہے، ایسے اساتذہ جو ذاتی کوشش سے چلتے پھرتے تدریس کی تلاش میں آتے ہیں، ان کے بارے میں اس حوالے سے بھی تحقیق کر لیا کریں کہ ان کا اپنے اساتذہ سے ربط ہے کہ نہیں ہے، کہاں سے پڑھا کے آیا ہے، خصوصی تعلق اس کا کس سے تھا۔ ایسے اساتذہ کا تقرر نہ کریں جو کسی استاذ سے تعلق نہیں اور کسی شیخ سے تعلق نہیں، ایسے استاذ کا تقرر نہ کریں۔ یہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، بھئی ہم تو پڑھنے سے پہلے نظام بنائے تھے، اس توارد پر الحمدللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا استاذ حقوق کی ادائیگی میں پوری کوشش کرے گا، جو کسی سے جڑا ہوگا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح رہتا ہے، آزاد رہتا ہے وہ۔ تو آزاد کیا ہے، کبھی کچرے میں بھی رہتا ہے، کبھی روڈ پہ بھی رہتا ہے، کبھی کہیں بھی رہتا ہے، اس کا کیا ہے۔ جو کسی سے جڑا ہوا ہے وہ میں کچھ بھی کرا تو میری بات وہاں تک جاتی۔ اور ہم جو بول رہے ہیں مشائخ جو بھی ہیں، شیخ، وہ ویسے رہنا جن تک ہماری بھی رسائی ہو۔ ایسے شیخ کو اپنائے کہ بھئی خود تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے، نہیں ہمارے کچھ نہیں ملتے انہوں، تمہارے نہیں ملتے تو پھر کیا شیخ ہے بھئی وہ؟ تمہاری رسائی ہونا، ہماری بھی رسائی ہونا، کیونکہ تمہارا کچا چھٹا ہم ان کو سنانا۔ آپ سے اصلاحی تعلق کا نام لے کے آپ کو بدنام کرتے پھر رہا محترم۔ تعلق والے کیسے رہتے، تعلق والوں کے اعمال کیسے رہتے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ ایسا نہیں کہ صرف ایسے ہی بول دے رہے ہیں، یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔
جو اساتذہ ایسی شرافت سے مہربانیاں کرتے رہے ہم پر، تو ہم ان کی مہربانیاں ان کے مشائخ تک پہنچاتے رہے کہ خدا مجھ پر مہربان ہے، بس یہ کافی ہے، آپ اپنے مرید کو سنبھالیں کہ اس کی مہربانیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو وہ استاذ یا وہ شیخ تنبیہ کرے گا کہ بھئی ڈھنگ سے پڑھو، پڑھاؤ، جگہ وغیرہ بدلنے سے بچو، حق ادا کرو، شکوے شکایتوں کی زبان سے بچو، شکر کی زبان اختیار کرو۔ یہ سب چیزیں جڑے رہنے سے ہوتی۔ آدمی پڑھ کے فارغ ہوا، کسی سے کوئی تعلق نہیں، اچانک آ کے بول رہا خدمت کا موقع ہے، کیا میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کی بیانات سنتا ہوں، میں آپ کا فلاں ہوں۔ بھئی تعلق رہتے تو پہلے سے تعلق رہنا تھا، اچانک آ کے تعلق دکھا رہے تو اچانک کے تعلق سے تھوڑی کچھ ہوتا۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ بھئی میں صرف آپ کا بیان سن لیا تو مجھے آپ کام دے دیجیے۔ تو اگر کوئی دوسرے ایسے آگے بھئی میں آپ کا بیان سنتی ہوں، مجھ سے شادی کر لیجیے، بولے تو کیا مطلب رہتا؟ ایسے تھوڑی رہتا، رشتے تھوڑی بنتے ہیں کسی کے بیان سننے سے۔ تو تعلق رکھنا چاہیے مضبوط۔ یہ 3 باتیں اخلاقی ہیں جو عالمیت کے بھی اساتذہ ہوں یا حفظ ناظرہ کے بھی اساتذہ ہوں، سب کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ چوتھی بات جو طلباء کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ 6 سال سے لے کر 8 سال کی عمر کے بچوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے، ان کی جو نفسیات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ بچے کی قوت یادداشت 6 سال کی عمر میں بہت مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، زور استدلال، کسی بات کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کا ملکہ بھی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اظہار انفرادیت اور خود پسندی، یہ صفت بھی اس بچے کے اندر آتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کچھ عزت ہے، مجھے بھی کچھ ریسپیکٹ ملنا۔ چوتھی چیز ہے ذخیرہ الفاظ، جو باتیں وہ سنتا ہے، جو الفاظ وہ سنتا ہے، وہ اس کے ذہن میں جمع ہونا، ایک ڈکشنری کی طرح جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 4 صفتیں نفسیات بچوں کے اندر 6 سال کی عمر سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بچے کی جب قوت یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے تو اب ہمیں اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لحاظ سے الفاظ کا ذخیرہ اور ان کے اسباق کو مرتب انداز میں، بچے کا ذہن 6 سال سے قوت یادداشت بننا شروع ہوئی تو ایسا نہیں کرنا کہ بھئی روزانہ ایک ہی سبق، بس ختم، سبق کا ٹائم ہو گیا چلو یہاں سے۔ ابھی یادداشت مضبوط ہے اس کی، دن میں 4 بار سبق سنانے آیا تو بھی سنو، اس کے ذہن کے حساب سے اسے موقع دو آگے بڑھنے کا۔ تو قوت یادداشت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، بچے کے نفسیات میں زور استدلال ہے کہ وہ کسی بات کو صحیح یا غلط سمجھتا ہے تو اسے پروف کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اس قوت استدلال میں وہ صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، اسے دلیل دینا آیا، دلیل صحیح ہے غلط ہے وہ اس کی پرکھ نہیں ہے ابھی اس کو۔ تو ایسے موقع پر اگر بچہ کسی بات کے صحیح ہونے یا کسی بات کے غلط ہونے پر کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے استاذ سے، تو استاذ یہ نہیں بولنا خاموش بیٹھو، بات نہیں کرنا، خاموش بیٹھو بولنا، یہ تمیز نہیں رہتی۔ جو اس موقع پر قوت استدلال سے بولنا چاہ رہا ہے اسے سنو، آپ خاموش نہیں سنو گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میری صلاحیت کو دبایا جا رہا ہے، میری بات سنی نہیں جا رہی ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس سے بچہ اپنی بات جو پیش کرنا چاہ رہا اگر نہیں سنی جائے گی تو وہ استاذ کو اپنے حق میں ظالم سمجھے گا، سنتے نہیں ہماری بات کچھ بھی۔ تو اس واسطے 6 سال کی عمر کے بچوں کی بھی بات پوری سننا، تم بولو بیٹا کیا بات ہے تمہاری، تم بولو کیا بات ہے، پھر غور کر کے اس کے بعد دونوں میں سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ غلط والے کو بھی غلط سمجھ میں آئے لیکن شرمندگی نہ ہو۔ سننا ہی نہیں، خاموش رہ جاؤ، تم کو معلوم ہی کیا ہے، بچہ ہے بھی کیا بات معلوم ہوتی ہے اس کو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی 6 سال کی عمر سے ہو کے آئے، تو وہ 6 سال کی عمر میں آیا ہے، ہم 6 سال کی عمر میں تھے تو ہم کو یہ شعور نہیں تھا کہ میری کیا صلاحیت ہے اس وقت بول کے، اب معلوم ہو رہا کہ 6 سال کی عمر میں کیا صلاحیت رہتی بول کے۔ تو اس صلاحیت کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ بچے ہمارے باغی نہیں بنیں گے اور ہم کو ظالم نہیں سمجھیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔
اور ذخیرہ الفاظ جمع کرنے کی صلاحیت بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ اچھے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، کیونکہ جو لفظ بولتا استاذ وہ اس کے نزدیک جمع ہو جاتا۔ اب ہم بیوقوف بولے، نالائق بولے، گدھے بولے، بیل بولے، جو بھی بولے، اپنی خوبیاں جو بھی اس کو سنائے ہیں وہ سارا وہ یاد کر لیتا۔ اس واسطے اپنی خوبیاں سنانے کے بجائے اچھے الفاظ کا ذخیرہ اسے دینا چاہیے۔ اور ان اچھے الفاظ کے ذخیرہ دینے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کتاب کے ہی پابند ہوں، کتاب سے باہر کی دنیا کے بھی الفاظ انہیں دیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اس موقع پر بچے کی چونکہ قوت یادداشت بھی مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے اور ذخیرہ الفاظ بھی اسے جمع ہوتے ہیں، تو 3 رشتہ داریوں کو گنانے کی، بتانے کی کوشش استاذ کرنا۔ نمبر 1 عصبات، نمبر 2 ذوی القربات، نمبر 3 پسندیدہ تعلقات۔ عصبات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے رشتہ دار باپ ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، دادا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، یہ سب جو رشتے ہیں جو عصبات میں داخل ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا۔ چاچا کسے بولتے، دادا کسے بولتے، فلاں کسے بولتے، شریعت میں ان کا حق کیا ہے، چچا باپ کے برابر ہے، دادا کا مقام کیا ہے، بھائی کا درجہ کیا ہے، یہ رشتہ داریاں ان کو سمجھاتے رہنا، احترام صلہ رحمی سے متعلق۔ نمبر 2 ذوی القربات، خالہ ہے، مامی ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، فلاں ہے، ان سب کے بھی تعلقات اور ان سے پردہ، رشتہ داری، خدمت، زبان، یہ سب چیزیں بتاتے رہنا۔ نمبر 3 پسندیدہ تعلقات، کہ آپ کے اچھے تعلقات کس سے ہونا، غلط تعلقات کس سے نہیں ہونا۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کتابوں میں سب باتیں نہیں آتی، تو کتابوں سے ہٹ کر بھی رشتہ داریاں سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہمارے ملک میں ذات پات کی جو تفریق پھیلی ہوئی ہے، کہ بعض جگہوں پر پیشے کی وجہ سے، جیسے آندھرا کے بعض علاقوں میں پتھر پھوڑنے والے مستقل چند لوگ ہوتے ہیں، ان کو گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا، عیدگاہ میں آنے نہیں دیا جاتا، ان سے رشتہ داریاں نہیں کی جاتی، اس طرح کا نظام بنایا جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اونچ نیچ اور تحقیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں کے اندر اگر کوئی بچہ ایسے خاندان سے ہو جو نچلی ذات سے تعلق رکھتا یا نچلے پیشے سے تعلق رکھتا ہے اس کا والد، یعنی بچے کے والد جو ہے آٹو چلا لے رہے، بچے کے والد کچھ تو بھی چھوٹے موٹے کام کر لے رہے، تو اس کی وجہ سے حقارت، تیرا باپ کیا کرتا، تیرا باپ کیا ہے، ایسی جو اونچ نیچ والی گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو بچوں کے اندر نہیں آنے دینا۔ پیشے کی وجہ سے کوئی حقیر نہیں ہوتا، ذات کی وجہ سے کوئی حقیر نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا اصول بچے کو سمجھانا۔ اور اسی طرح بچے کے ساتھ جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہوں اس کی غلطی پر یا اس کی کوتاہی پر، تو اس میں اس کی غلطی کو ہی پیش نظر رکھنا، کبھی اس کے خاندان کا تذکرہ نہیں آنا، اس کے علاقے کا تذکرہ نہ، گھٹیا خاندان کا ہے، بیکار ذات کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اولڈ سٹی کا ہے، اس طرح بول کے ہم چھیڑنا مارنا شروع کر دیے۔ تو اولڈ سٹی کا ہونا جرم نہیں ہے، غلطی کرنا غلطی ہے، کسی علاقے کا ہونا غلطی نہیں ہے۔ جیسے بولے بہاری ہے، یو پی کا ہے، فلاں کا ہے، تو بہار کا ہونا غلط نہیں ہے، غلطی کرنا غلط ہے۔ تو وہ اگر ہم چیزیں لانا شروع کر دیے تو بچوں کے اندر وہ اونچ نیچ اور ذات پات کی تفریق آنا اور اس بنیاد پر آپس میں تعصب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بچوں کی جو نفسیات ہیں، قوت یادداشت مضبوط ہے، تو بچوں کے حافظے کے لحاظ سے اسباق بڑھانا، بچوں کے اندر استدلال کا، اپنی بات ثابت کرنے کا ہنر، ملکہ پیدا ہوتا، تو ان کو اپنی بات بولنے دینا اور سننا، سن کر صحیح غلط کی تمیز پیدا کرنا۔ پھر بچوں کے اندر اظہار انفرادیت اور خود پسندی کا یہ صفت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، بھئی میں بھی کچھ ہوں، تو اس واسطے ان کی توہین، تذلیل، تحقیر نہیں کرنا۔ ذخیرہ الفاظ کا ان کے اندر اس وقت ملکہ پیدا ہوتا ہے تو اچھے الفاظ یاد دلانے کی کوشش کرنا۔ یہ 6 سال کی عمر کے سے لے کر 8 سال کی عمر کے بچوں کی یہ خصوصیات ہیں، اس لحاظ سے میں ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا آسان فرمائے۔